وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دیکھی نہ گئی مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، دیکھی نہ گئی مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کر نکلنا پڑا مجھے۔ صدر مجلس، میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحریک آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ سامعین محترم، یہ ملک کسی سیکولر اور لادینیت کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ وطن عزیز روز اول سے ہی کلمہ طیبہ کی بنیاد اور اسلام کی آبیاری کے لیے بنا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے اب اجداد کو بھول چکا ہو اور اس کو اپنے اب اجداد کا علم ہی نہ ہو اور لوگ اس کو بے نسلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو قوم علماء اہل حدیث کا کردار، جو علماء منبر و محراب کے وارث ہیں، علماء کرام جو علوم نبوت کے حامل ہیں، ان کے کردار کی تاریخ، جو ان کا کردار اور ان کی تاریخ کردار پاکستان سے نکال دی جائے تو ہماری تاریخ ناممکن اور ادھوری رہ جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی حقیقت کی بجائے لوگ ہمیں بیکلا کہیں گے۔ علوم نبوت کے چمکتے ہوئے ستاروں، اسی طریقے آزادی کے لیے علماء اہل حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ کے خاندان حضرات محترم اسلام اور مسلمانوں کی آبیاری کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ مسلمان آبودار حرم میں ہے۔ یہی در حقیقت میں یہی آزادی کا پہلا نعرہ تھا۔ اس نعرے کو آزادی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید لے کر میدان عمل میں آتے ہیں اور دہلی کے چوک سے نکلتے ہیں اور تارستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوتے ہیں، کوٹہ چمن کے علاقے سے ہوتے ہوئے افغانستان پہنچتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پشاور اور بالا کوٹ کی وادیوں میں نعرہ آزادی بلند کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس لیے قرآن بولا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ اور حضرات محترم مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں جو کردار علماء اہل حدیث نے انگریزوں کو بڑے صغیر میں بغانے میں ادا کیا، وہ تاریخ میں سنہری ایک باب ہے۔ اس لیے جو تاریخ سیاسی حضرات محترم، اس لیے سیکولر سیاسی لوگ اس لیے آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے میں کیوں نہ کہہ دوں، فرعون وقت سے کہہ دو کہ تیرے ارمان تھوڑے ہیں، یہ مجاہد کچھ زیادہ ہیں، تیرے زندان تھوڑے ہیں، یہ کلیکشن کوپیں بندوقیں کچھ نہیں ہے ظالم، ہمارے قتل کرنے کو تیرے سامان تھوڑے ہیں۔ سامعین محترم، مجموعی لحاظ سے مسلمانوں میں آزادی کی تحریک اٹھنے لگی، اور لیکن علماء اہل حدیث میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، مولانا شاہ سید احمد شہید اور مولانا سید اسحاق دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرسری، مولانا میر مجاہدین فضل الحق زیرآبادی، مولانا اسماعیل سلفی گجرانوالہ، مولانا نذیر احمد رحمانی اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، سید داؤد غزنوی میدان میں آتے ہیں، اور تم کہتے ہو تاریخ قیادت پاکستان میں علماء کا کوئی کردار نہیں۔ یہی تھے علماء جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروا لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا لیا، کالے پانیوں تک کی سزائیں برداشت کر لی۔ حضرات محترم، 1861 سے لے کر 1864 تک 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ حضرات محترم، یہیں بس نہیں، دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء اکرام، جہاں مسلمانوں کی لاش نہ ہو۔ اور ڈاکٹر تامز اپنی کتاب ہجرت داستان میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ مسجد کے صحن میں ایک پھانسی کا پھندا لگا دیا جاتا ہے جہاں ہر روز 14 علماء کو پھانسی دی جاتی ہے۔ سامعین محترم، یہیں تک بس نہیں، انگریزوں نے اپنی بڑی
انگریزوں نے علماء پر بہت زیادہ تشدد کیے، بہت زیادہ ظلم کیے۔ تارا چند اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے تارا چند اپنی کتاب آزادی ہند میں لکھتے ہیں کہ آزادی جنگ ہند میں علماء 5000 علماء کو پھانسی دی جاتی ہے، 5000 علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایک شاعر بولا، آزمائش سے لپٹے ہوئے اندھیروں میں، آزمائش سے لپٹے ہوئے اندھیروں میں وقت نے ان کے قدموں کے نشان دیکھے ہیں، پھانسی کے پھندوں کو بھی ہنس کر چوم لیا، ایسے جیدار تاریخ میں کم دیکھے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں تک بس نہیں، علماء اہل حدیث کی لائبریریوں کو اور ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ یہیں تک بس نہیں، علماء اکرام پر اذانوں پر پابندی لگا دی گئی۔ 1918 میں دلی کے چوک میں ایک اذان کو مکمل کرنے میں 18 مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا۔ اور یہیں بس نہیں، جہاں پھر طریقے قرآن چلائی گئی، جہاں طریقہ قرآن چلائی گئی، اور انگریز نے کہا اگر مسلمان کو ختم کرنا ہے پھر ان کے قرآنوں کو جلایا جائے، ان سے دین کو ختم کیا جائے۔ پھر دلی کے چوک سے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن نکال کر، مسجدوں سے قرآن نکال کر، مساجد سے قرآن نکال کر دلی کے چوک میں قرآنوں کو جلایا گیا۔ اللہ حضرات محترم، یہیں بس نہیں، ڈاکٹر تامس اپنی کتاب ہجرت داستان میں لکھتے ہیں کہ مجھے دلی کے چوک سے مردار کی بدبو آ رہی تھی، تو مجھے کیا دیکھنے میں ملا؟ علماء اہل حدیث کو بڑھنا ننگا کر کے اور خنزیر کی کھالوں میں لپیٹ کر آگ کے اوپر جلایا جا رہا تھا۔ حضرات محترم، یہ تھی طریق علماء اہل حدیث نے اپنا جو کردار ادا کیا، اپنی جانیں اپنے مال تک قربان کر دیے۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو، اس عزم کو پھر سے دہرا دو، ایسے جم جائیں ہم زورے حق پر کہ کوئی باطل ہمیں ہلا نہ سکے، اپنے گردن کو یوں بلند کریں کوئی ظالم اسے جھکا نہ سکے، خون سے اس طرح لکھیں تاریخ اپنی کہ کوئی ظالم اسے مٹا نہ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔